السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ جناب صدر حکام صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، دور دراز سے آئے ہیں مہمان کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے ہم عمر ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس عنوان پر لب گشائی کرنی چاہتی ہوں وہ ہے وہ اعمال جو لعنت کے موجب بنتے ہیں۔ شامعین کرام، آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لعنت کا مطلب کیا ہے۔ یعنی لعنت خیر والا ای سے دور کرنے اور دھتکار کے نام ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لعنت اللہ سے دور کرنے اور دھتکارنے کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اعمال اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب بنتے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت و پھٹکار پڑتی ہے وہ شرک اور اس کی تمام رسائل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا، لیکن اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں اسے سجدگاہ نہ بنا لیا جائے، اور میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گوش گزار کروں کہ اس کے بعد جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا بھی لعنت کا موجب ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ کو ایذا پہنچانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، قرآن میں ہے لم یلد ولم یولد۔ اسی طرح سے دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا کوئی مددگار ہے، اس کا کوئی شریک ہے، جبکہ اللہ کو کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں اس کا کوئی شریک ہے۔ محترم حضرات، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی میں وفات کے بعد ایذا پہنچانے کی متعدد صورتیں ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے آپ کی ذات گرامی کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا جائے، آپ کی عیب جوئی کی جائے، آپ کے ازواج مطہرات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، یا کسی اور طریقے سے آپ کی گستاخی کیا جائے۔ نبی کریم کے حیات مبارکہ میں کفار آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، زبان سے بھی جسمانی بھی زبان آپ کو مجنون وغیرہ کہتے تھے، آپ کو ساحر کہتے تھے، یقیناً اس سے آپ کو ایذا پہنچاتی تھی۔ اسی طرح جسمانی طور پر بھی آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، جس کے واقعات حدیث و سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ کفار کے علاوہ منافق بھی آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سامعین کرام، ظاہری وساقت اور لباس وغیرہ میں مرد عورتوں کا مساویات اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سودی لین دین کو لعنت کا قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وما اکلہ وکتبہ وشاہدیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر اور سودی کاروبار کو لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمایا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔